السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ، ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا، یہ مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زندگی کے 4 عمل موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کی نیک اولاد ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعائیں اس تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے صدقہ جاریہ کیا، اس کے لیے اس کے باقی رہنے تک اجر چلتا رہے گا۔ تیسرا وہ شخص جس نے علم سکھایا، جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اجر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اس کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور چوتھا وہ شخص جو پہرے دیتے ہوئے فوت ہو گیا، قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہنے لگے کہ اے رب، مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس گناہ پر استغفار کرتا ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ گناہ کے بعد استغفار کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالنا جس سے آگ بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک تو بوڑھا زانی، دوسرا گمراہ پیشوا، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا والدین کا نافرمان، اور 5واں چغل خور، چھٹا جھوٹا گواہ، 7واں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، 8واں سود خور، 9واں ظالم، اور 10واں نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔
قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمان عمر فاروق: جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔